اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے، جس کی قدرتیں ہمہ گیر ہیں، جس کی حکمتیں بے مثال ہیں، جو اپنی شان ربوبیت کے اظہار میں بڑا ہی فیاض اور کریم ہے، تمام تر درود و سلام اس ذات والا صفات کے لیے ہیں جو انتخاب پروردگار ہیں۔ آپ تمام حضرات کو علم ہوگا کہ یہ اسلامی سال کا چھٹا مہینہ ہے جسے ربیع الثانیہ کہا جاتا ہے، جمادی الثانیہ یا جمادی الاخری، یہ دونوں نام ہیں اس کے، جمادی الاخری یا جمادی الثانیہ۔ اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو پورا عالم اسلام خلیفہ اول جانشین رسول خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وصال پر ان کی یاد منائے گا۔ اس لیے آج آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس کے بارے میں صاحب تفسیر روح المعانی حضرت علامہ سید محمود آلوسی اور صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی اور صاحب در منثور حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی، یہ مفسرین کرام اس آیت کریمہ کے تحت یہ لکھتے ہیں کہ یہاں جو فرمایا گیا ہے والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے، وصدق بہ، اور جنہوں نے اس لائے ہوئے سچ کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی ڈر والے ہیں، یہی اللہ سے ڈر رکھنے والے ہیں۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سچ لے کر تشریف لانے والے ہستی سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ وصدق بہ، اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی، اس تصدیق کرنے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اولئک ھم المتقون، یہی ڈر والے ہیں۔ قرآن کریم کی اور بھی بے شمار آیات طیبات میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام اور اہل بیت کی جہاں شان بیان فرمائی ہے، حضرت صدیق اکبر کی شان میں بہت ساری آیات قرآن پاک میں موجود ہیں، اور قرآن پاک کی آیات کی تشریح کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی احادیث بھی بہت ساری تعداد میں ہیں جن میں حضرت ابو بکر کے فضائل اور مناقب کو بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں جس میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، کہ ابو بکر سے محبت کرنا اور میرے صحابی ابو بکر صدیق کا شکریہ ادا کرنا میرے ہر امتی پر واجب ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور کی کرم نوازی دیکھیے، بندہ نوازی دیکھیے، سرکار نے اپنے غلاموں کی کس طرح ان کی قدر افزائی فرمائی، قدردانی فرمائی۔ حضرت صدیق اکبر حضور کے صحابی ہیں، حضور کے غلام ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس کسی نے بھی میں محمد پر کوئی احسان کیا، میں نے اسی دنیا میں اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر صدیق کے احسانات میں محمد پر اتنے زیادہ ہیں
کہ کل قیامت والے دن ان کا بدلہ اللہ پاک چکائے گا۔ اس سے جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کی شان نمایاں ہو رہی ہے، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلام نوازی بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ حضور اپنے صحابہ کرام کو کس قدر عزیز جانتے ہیں۔ اور جو لوگ آج جہاں بے عملی کی دنیا میں رہتے ہوئے اگر ان پاک نفوس قدسیہ کی شان میں اگر کوئی گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ ان کی شان تو قرآن بھی بیان فرما رہا ہے، نبی کی حدیث بھی بیان فرما رہی ہے۔ اب ذرا اندازہ فرمائیے، میں نے اس موضوع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس موضوع پر ایک منقبت جو آج پڑھی ہے اور ایک خطاب کا ایک ٹکڑا وہ یوٹیوب میں ڈال رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، وہاں بھی سماعت فرمائے۔ اور جہاں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ لوگ اتنے منہ پھٹ اور گستاخ اور بے ادب ہیں جو ان کی شان میں بھی عیب اور نقائص نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ یوں سمجھیں کہ جس طرح چاند کی طرف تھوکنے والے کی تھوک اس کے منہ پر آ کر پڑتی ہے، چاند کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طرح جو لوگ سیدنا صدیق اکبر کی بے ادبی کرتے ہیں وہ ازلی بدبخت ہیں، اللہ پاک انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، حضرت ابوبکر صدیق کا اصل نام نامی اسم گرامی حضرت عبداللہ ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور دربار رسالت معاب سے آپ کو 2 لقب عطا کیے گئے، ایک لقب ہے صدیق اور دوسرا ہے عتیق۔ صدیق کا مطلب ہے سب سے بڑا سچ بولنے والا، اور عتیق کا مطلب ہے عتیقم من اللہ من النار۔ حضور نے فرمایا، اے ابو بکر انت عتیقم من اللہ من النار، اے ابو بکر تجھے اللہ کی طرف سے دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا ہے۔ عتیق کا معنی دوزخ کی آگ سے بچ جانے والا۔ اور اس حدیث پاک کے بارے میں مزید وضاحت فرماتے ہوئے حضرت مولا کائنات خلیفہ چہارم داماد رسول حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا تاجدار حل عطا اور ہم سب کی محبتوں کا محور اور مرکز حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ابو بکر اس شان کے مالک ہیں کہ ان کا جو لقب ہے نا صدیق، یہ صدیق والا لقب اللہ پاک نے آسمان سے نازل فرمایا ہے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان سے یہ لقب حضرت ابو بکر کو دلوایا، اور آج تک دنیا انہیں ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اب ذرا اندازہ فرمائیں، یہاں آپ کی کنیت والا نام ہے ابو بکر۔ ابو بکر آپ کا کنیت والا نام ہے۔ ابو کے 2 معنی علماء نے بیان فرمائے۔ ایک تو ابو کا مطلب ہے باپ، ہم اپنے جہاں ہمارے معاشرے میں بھی باپ کو ابو بھی کہا جاتا ہے، ابو کہا جاتا ہے۔ اور ابو کا دوسرا لغت میں جو معنی لکھا گیا ہے وہ ہے والا۔ ابو کا مطلب ہے والا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ لاہور میں رہنے والا ہے، داتا صاحب کے مزار قریب رہنے والا ہے، تو وہاں بھی ابو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ابو کے بعد اب ہے بکر۔ بکر کے بارے میں المنجد میں اور دیگر
جو لغت کی کتابیں ہیں ان کے اندر اس لفظ کا جو معنی بیان کیا گیا ہے وہ کئی معنی ہیں، بکر کے کئی مطلب ہیں۔ میں مثال یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ جس بچے کی لڑکے اور لڑکی کی شادی نہ ہوئی ہو اس لڑکی کو بھی باقرہ کہا جاتا ہے، کاف ڈنڈے والا باقرہ، جو بھی شادی شدہ نہ ہوئی۔ بکر کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اول رہنے والا، اول نمبر پر آنے والے کو بھی بکر کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک اور معنی بیان کیا گیا ہے کہ موسم بہار کی جب پہلی بارش ہو جس سے ہر طرف ہریالی ہی ہریالی آ جائے، اس پہلی بارش کو بھی عربی میں بکر کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ اپنی مراد کو پہنچنے والے کو بھی بکر کہا جاتا ہے۔ بکورن وہ بھی اسی سے نکلا ہے۔ موسم کا پہلا پھل جب پک کر تیار ہو کر مارکیٹ میں آتا ہے، کھانے والے اس کی مٹھاس اور اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتے ہیں، تو ہر موسم کے اور ہر پھل کا، ہر درخت، پھلدار درخت کا پہلا پھل بھی بکر کہلاتا ہے۔ اب یہ سارے معنی آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اب ذرا حضرت ابو بکر کی کنیت کے نام پر غور فرمائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جس طرح موسم کی پہلی بارش پورے ماحول کو تر و تازہ کر دیتی ہے، ابو بکر نے سب سے پہلے کلمہ شریف پڑھ کر اسلام کو تر و تازہ کر دیا۔ جس طرح پہلا پھل لوگ میٹھاس اور اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہو کر کھاتے ہیں، حضرت ابو بکر کے آنے سے اسلام لوگوں کے زبانوں کو اور مٹھاس دیتا ہوا دلوں تک پہنچ گیا۔ اور حضرت ابو بکر کا پہلا میں نے ایک معنی اور بھی بتایا، اول آنے والا، اولیت کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ حضرت ابو بکر تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف تشریف لے گئے، وہاں حالت سفر میں یا اس شہر میں پہنچے، ایک رات کو آپ کو خواب آیا۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے سورج اور چاند دونوں اترے اور حضرت ابو بکر کی گود میں آ گئے، اور آپ نے اس چاند اور سورج کو ایسے اپنے سینے سے لگا دیا۔ جب بیدار ہوئے تھوڑے سے گھبراہٹ بھی آئی کہ چاند اور سورج میری گود میں، اس خواب کی کوئی تعبیر فوراً پوچھی جائے تو ایک راہب سے رابطہ کیا۔ راہب کہتے ہیں مذہب عیسائی کے مذہبی رہنما کو راہب کہا جاتا ہے، جو دنیا سے الگ تھلگ ہو کر انسانوں سے دور جنگلوں یا پہاڑوں یا دریاؤں کے کناروں پر رہتا ہو، اسے عیسائیت میں راہب کہا جاتا ہے۔ اس راہب سے جا کر جو انجیل کا پڑھا ہوا پڑھنے والا تھا، اس سے جا کر اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ اس راہب نے کہا، اپنی کتابیں کھول کر خواب کی تعبیر بتائی کہ آپ یا ابا بکر، آپ کو مبارک ہو، آپ کی گود میں جو چاند اور سورج اترے ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ نبی آخر الزمان جس کی آمد کا ذکر ہماری کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں ہے، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نبی دنیا میں جلوہ گر ہو چکا ہے، اور یہ سورج اور چاند کی تعبیر یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ان کا کلمہ شریف پڑھ کر اسلام میں داخل ہوں گے، اور ان کے ظاہری وصال کے بعد ان کے خلیفہ بھی بنیں گے۔ یہ ہے چاند اور سورج کے دیکھنے کی تعبیر۔ تو آپ نے جلدی اپنا سفر مکمل کیا اور مکہ شریف پہنچے، جہاں سرکار دو جہاں علیہ السلام کے اعلان نبوت کی شہرت پھیل چکی تھی۔ ہر جگہ، ہر گلی، ہر چوک میں، ہر گھر میں یہی موضوع زیر بحث تھا
کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کا سچا اور آخری رسول ہوں۔ کئی لوگ اس کو انہونی بات سمجھ رہے تھے اور کئیوں کے دل میں یہ تڑپ اور شوق پیدا ہو رہا تھا کہ یہ سچ کہہ رہے ہوں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فوراً نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، جائزہ لیتے رہے حضور کے حسن و جمال کا، سرکار کی گفتار کا، حضور کی رفتار کا، سرکار کے عادات و اطوار کا۔ جب جائزہ لیتے رہے تو آخر سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے رسول، میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا ہے اور اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان کیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ہاں نعم، میں نے اپنے رسول ہونے کا اور اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان کیا ہے۔ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اللہ کا آخری رسول ہوں، اور اللہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے عرض کی، حضور پھر مجھے کوئی معجزہ تو دکھائیں، کوئی اپنی دلیل تو دکھائیں۔ مد دلیل ما تدعا، جس بات کا آپ دعویٰ فرما رہے ہیں، جس بات کا آپ دعویٰ فرما رہے ہیں اس کی ذرا کوئی دلیل تو عطا فرمائیں۔ میرا دل مان گیا ہے کہ آپ سچے رسول ہیں، لیکن چونکہ آپ نے دعویٰ فرمایا ہے تو میرے دل کی تسلی کے لیے مجھے کچھ معجزہ یا کوئی دلیل دکھائیں۔ تو پتہ ہے سرکار نے کیا جواب ارشاد فرمایا ہے؟ ہم اسی لیے یہاں بیٹھ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتے، ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سب کچھ جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، ابو بکر، جو ملک شام میں تو نے خواب دیکھا تھا اور خواب میں چاند اور سورج کو اپنی گود میں اترتا ہوا دیکھا تھا، اب بھی مجھ سے معجزہ مانگ رہے ہو، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ کا رب بھی سچا اور جس نے آپ کو بھیجا ہے آپ بھی سچے بن کر آئے۔ تو حضور سب سے پہلے، مردوں میں سب سے پہلے حضور کی غلامی جس نے اختیار کی ہے اس کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ قبول ایمان میں بھی اول، جمع قرآن میں بھی اول، مجاہدہ غار میں بھی اول، مشاہدہ یار میں بھی اول، دخول مزار میں بھی اول، اور سفر میں بھی اول، حشر میں بھی اول، حشر میں بھی اول، اور حضور کے بعد ان کے خلیفہ اول۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا، حضور اس وقت آپ کی طبیعت مبارک علیل تھی، تو جس طرح یہ ونڈو آپ کو نظر آ رہی ہے، اسی طرح مسجد نبوی شریف کے اس طرف ایک کھڑکی رکھی ہوئی تھی، وہاں امہات المومنین کے کمرے تھے جنہیں حجرات کہا جاتا ہے۔ ان میں ایک کمرے میں نبی پاک علیہ السلام جلوہ افروز ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کا کمرہ ہے اور پردہ بھی لٹکا ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، عائشہ ذرا پردہ سرکاؤ، میں دیکھوں میرے غلام اللہ کی عبادت کس طرح کر رہے ہیں، جنہیں میں نے اللہ کی عبادت اور نماز کا طریقہ سکھایا ہے وہ کس طرح کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ ابو بکر سے کہیں کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو نماز پڑھوائیں۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں میرے والد گرامی دل کے نرم ہیں، جب وہ آپ کا دیدار نہیں کریں گے تو وہ تو رونے لگ جائیں گے، وہ رکت طاری ہو جائے گی، وہ مسلمانوں کو نماز کیسے پڑھا سکیں گے؟ تو حضرت سرکار دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کا مفہوم یہ ہے کہ ابو بکر کا دل رقیق القلب ہے، ان کا دل نرم ہے، لیکن میرے مصلی پر کھڑے ہونے والا فقط ابو بکر ہی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے حکم سے آپ مصلی رسول پر کھڑے ہوئے، نماز پڑھائی۔ تو حضرت مولا کائنات نے، آپ نے فرمایا کہ ہمارے پیارے آقا نے ابو بکر کو ہمارے دین کا امام بنایا ہے، ہم انہیں اپنی دنیا کا بھی امام مانتے ہیں، تو وہ ہمارے دین کے بھی امام ہیں اور ہمارے دنیا کے بھی امام ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ ان کی آپس میں محبت کا اندازہ لگائیں. جب آپ کا وصال ہونے والا تھا حضرت ابوبکر صدیق کا، تو آپ نے حضرت علی کو بلا کر فرمایا، حضرت علی سے فرمایا یا علی، اپنے ان دونوں مبارک ہاتھوں سے جس طرح آپ نے رسول اللہ کو وصال کے بعد غسل دیا تھا، ابوبکر کو بھی تو آپ نے غسل دیا. تو پھر حضرت ابوبکر کو غسل بھی حضرت مولا کائنات نے دی. تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی آپ کے صدقے میں حضور کی ساری امت کی خیر فرمائے، اور جو بے ادب ٹولہ ہے اسے ہدایت عطا فرمائے. ان کے قریب نہ بیٹھا کریں. اگر کوئی آپ کی دل آزاری کر رہا ہو تو لڑنے اور جھگڑنے کی بجائے، ہم تو پرامن لوگ ہیں، اس سے جان چھڑا کر دور ہو جایا کریں. جس طرح کسی بدبودار شے سے بدبو آپ کو اس کے قریب نہیں بیٹھنے دیتی، اسی طرح جو صحابہ کرام کی بے ادبی کرتا ہے وہ بدبودار ہے، اس کے قریب نہ بیٹھیں، بلکہ بیٹھیں تو اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھیں جن کے وجود سے اللہ کی برکت سے خوشبوئیں آتی ہیں. ان کے وجود سے اللہ پاک خوشبوئیں عطا فرما دیتا ہے. حضرت صدیق اکبر کی شان میں ہم سب کا سلام، اور ابھی نماز کے بعد ان کے وسیلے سے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. پروردگار عالم ہماری حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.